بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ قاضی احمد نورانی صاحب سے گزارش کروں گا وہ اپنا اس میں حصہ ڈال لیں اور اس کے بعد پھر دیگر حضرات دو تین کو ٹائم دے کے پھر دعا کروائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں شکر گزار ہوں جناب قاری اللہ تعالیٰ صاحب کا کہ انہوں نے ایک نازک اور حساس موضوع پر آج علماء کا یہ اجتماع منعقد کیا۔ عزیزان من، بات پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی ہو رہی ہے، جب عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ اور افواج اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں تو کسی ریاست میں کوئی انتشار برپا نہیں ہوتا۔ انتشار کا نتیجہ لیبیا میں ہمارے سامنے ہے، یمن میں ہمارے سامنے ہے، شام میں ہمارے سامنے ہے، عراق میں ہمارے سامنے، کہ جب قوم گروہوں میں تقسیم ہو جائے، وہ مذہبی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، حقوق کے نام پر ہو، تو پھر اس ملک کے عوام کے مقدر میں غلامی لکھ جاتی ہے۔ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ روزانہ ایک نئی بات سامنے لائی جاتی ہے اور اتنے غیر محتاط انداز میں میڈیا پر اس کو کوریج دی جاتی ہے کہ اصل حقائق چھپ کے رہ جاتے ہیں۔ ایک دردناک سوال یہ بھی تو ہے کہ 2 سال پہلے FATF کی آڑ میں مدارس پہ پابندی لگانے والی طاقت کون سی تھی؟ وفاق کو تقسیم کرنے والے کون عناصر تھے؟ وہ کون سے عناصر تھے جنہوں نے مساجد اور مدارس پہ پابندی لگائی؟ تو ہم کس جماعت پہ اعتبار کریں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو مذہبی لوگوں کو جینا اور اوڑھنا بچھونا محال کر دیتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ مستقل طور پہ انارکی پھیلی رہے، کبھی علماء کے درمیان، کبھی سیاستدانوں کے درمیان، کبھی افواج اور عوام کے درمیان۔ آئیے عہد کریں کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری ادا کرے اور غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کیے جائے۔ مشرقی پاکستان کا سانحہ ہمارے سامنے، ہم ہر ایک کو موقع دیں، عوام جس کو منتخب کرے اسے اقتدار کا موقع دیں۔ اور تاریخ کا ایک حوالہ بیان کر کے بعد اپنی ختم کروں گا کہ ہم تاریخ میں عظیم ترین سلطنت دیتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور عظیم ترین سپہ سالار دیتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن جب خلیفہ وقت حکم دے تو خالد بن ولید بھی پیچھے جایا کرتا ہے۔ تو ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے اور افواج کے خلاف بدزبانی ہرگز نہ کی جائے، تو ہم سمجھیں گے کہ ملک میں انتشار ختم ہوگا اور ہم ایک بار پھر تعمیر و ترقی کی طرف جائیں گے۔